नाज़रीन सलाम अलैकुम। खुसूसी पेशकश रहनुमा में ख़वातीन करबला की हयात के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद अली हाशिम आब्दी साहब क़िबला। नाज़रीन, अभी तक तो हम उन ख़वातीन का ज़िक्र कर रहे थे कि जो अहले बैत के घराने से एक ख़ास ताल्लुक़ रखती थीं। गो कि यह ज़िक्र अभी बाद में भी आएगा, लेकिन आज की नशिस्त ज़रा सा मुख्तलिफ है। इसमें हम अहले बैत के खानवादे से अलग सिर्फ नासिरों की वो अज़वाज कि जो करबला के मैदान में जनाब ज़ैनब के शाना बशाना खड़ी थी, बल्कि जनाब ज़ैनब व उम्मे कुलसूम के लिए एक हौसला थी, उनका ज़िक्र करेंगे। और उन्हीं से हमको कुछ अहम दर्स हयात हासिल करने हैं, क्योंकि अक्सर हम ये कह के निकल जाते हैं कि कहाँ अहले बैत और कहाँ हम, मगर तकाज़ाए मवद्दत ये है, तकाज़ाए इश्क़ अहले बैत ये है कि जितनी हम उनकी इताअत गुज़ारी में अपनी ज़िंदगी को गर्क करते जाएंगे, उतना ही हम बंदगी की मंजिल में उभरते चले जाएंगे। करबो बला सी रिश्तों की अज़मत नहीं मिली, वो शान बंदगी वो इताअत नहीं मिली। ऐ करबला की बीबियों लाखों सलाम हैं, ऐ करबला की बीबियों लाखों सलाम हैं, इतनी हसीन शरहे मवद्दत नहीं मिली। जनाब सलाम अलैकुम। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। करबला में आइज़ा की ख़वातीन के अलावा नासिरों की दो तरह की अज़वाज नज़र आती हैं। एक वो हैं कि जो करबला के मैदान में बनफ़्स नफीस मौजूद थी, और एक वो हैं कि जो बाहर से काम कर रही थी मगर नासिरों से उनका ताल्लुक़ था, जिसमें हम लोग अक्सर सुना करते हैं जनाब इब्न मुज़ाहिर की ज़ौजा, जनाब ज़ुहैरक़ैन की ज़ौजा। आज हम इन्हीं अज़वाज के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। किस तरीके से आप इन दोनों तरह की ख़वातीन को देखते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि तारीख़ बशरियत में ख़वातीन हमेशा मर्दों के शाना बशाना रही हैं जी, और हर तहरीक में शाना बशाना रही हैं, चाहे वो नेक की तहरीक हो, चाहे वो बद और बुराई की तहरीक हो। जी। और बाज़ मकामात पर ये नेकी में भी आगे बढ़ गई हैं मर्दों से, और बाज़ मकामात पर ये बुराई में भी आगे बढ़ गई हैं। बहुत अच्छा जुमला है। अगर हम तारीख़ में देखें तो वहाँ पे जनाब आसिया का वाक़या हमारे सामने है कि जनाब आसिया ने किस तरह से अपने ज़माने के नबी हज़रत मूसा की इमदाद की और उनकी मदद की। हम ख़ुद रसालत मआब के ज़माने में भी देखें कि कितने ख़वातीन ऐसी हैं कि जो अपने भाइयों की ईमान का सबब बनी। हम तारीख़ में देखते हैं कि जब अहले हक़ से उनके हक़ को ग़स्ब कर लिया गया तो कितनी ख़वातीन ऐसी हैं जो आसिया सिफ़त हैं और तक़लीद आसिया करते हुए जनाब अस्मा बिनते उमैस ने अमीरुल मोमिनीन की मदद की और उनकी खिदमत की। जी। उसी तरीक़े से वाक़या करबला जो ऐसा वाक़या है कि जिसका नूर, जिसका इम्तियाज़ आफाक पर छा गया, कल भी छाया हुआ था और आज भी छाया हुआ है। जी। इसमें भी ख़वातीन का एक अहम किरदार है, हत्ता कि करबला के अंदर क़ुरबानी में भी आगे रहीं। करबला में
کے بعد بھی اس کو زندہ رکھنے میں آگے رہیں. اگر ہم ان خواتین کا ذکر کریں کہ جنہوں نے کربلا کے میدان میں کار نمایاں انجام دیا، تو اس میں ایک جناب مسلم بن اوسجہ کی اہلیہ جناب ام خلف ہیں، جی ام وہب کیا ہیں، کہنا ہے. جی جی جناب ہانیہ ہیں، عبداللہ کلبی کی والدہ ہیں شہید کربلا، جناب عمرو بن جنادہ کی والدہ ہیں. جناب عمرو بن جنادہ جو کہ 11 برس کے تھے جب ان کے والد کی شہادت کربلا میں ہوئی، تو یہ ان کی والدہ نے ان کو تیار کیا. اس وقت ان کی عمر صرف 11 برس کی تھی. اور جب یہ نکلے ہیں تو وہاں پر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے لیے، تمہاری ماں کے لیے، تم لوگوں کے لیے تمہارے والد کی شہادت کافی ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، میری والدہ نے مجھے بھیجا ہے. اور انہوں نے کہا کہ کہا تم جاؤ اپنے کو سالم ہو جاؤ. تو انہوں نے جناب عمرو بن جنادہ کی والدہ نے فرمایا کہ اے عمرو، اپنی حفاظت کو قربان کر دو نواس رسول، فرزند رسول امام حسین علیہ السلام کے تحفظ پہ. اللہ اکبر. اور یہ وہ مقدس شہید ہیں جناب عمرو بن جنادہ، 11 برس کی عمر میں شہید ہوئے ہیں، کہ ان کا ذکر زیارت ناہیہ میں امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرمائے. اللہ اکبر. یہ جتنی بھی ہیں، مثلا آپ جناب وہب کلبی جو 17 دن پہلے شادی ہوئی تھی، اور آپ کی والدہ اور آپ کی والدہ ام وہب، جی ہاں، آپ کی اہلیہ جناب ہانیہ، یہ آپ کے ساتھ ہیں. جناب ہانیہ کی عمر کیا ہے؟ 18 برس، بہت 20 برس. اللہ اکبر. شوہر و زوجہ یہ ساتھ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ یہ کاروان چل رہا ہے. امام حسین علیہ السلام خود گئے ان کے ہاں. جب ان کے خیمے کی طرف گئے تو اس وقت جناب وہب کا پوچھا کہ آپ کا بیٹا کہاں ہے؟ وہب، یہ لوگ عیسائی ہیں. انہوں نے کہا کہ پانی لینے کے لیے گئے ہیں. تو امام نے وہاں اپنے نیزے سے زمین کے اوپر نیزہ جو مارا تو وہاں سے پانی برآمد ہوا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور ان لوگوں کی پیاس بجھی. یہ معجزہ ہوا. اب اس کے بعد امام نے فرمایا کہ جب وہ وہب آئیں تو ان کو میرے پاس بھیجنا کہ کیا وہ ہماری مدد کے لیے تیار ہیں یا نہیں. اللہ اکبر. دونوں نے، ماں نے اور زوجہ نے، اسلام بلکہ تشیع کا اپنے ایمان کا اظہار کیا ہے کہ ہم جائیں گے ادھر. اس کے بعد یہ کاروان ساتھ ہو گیا. 18 برس کی عمر اور 17 دن کی شادی. کیا کہنا ہے. اور اس کے بعد جب یہ پہنچے، مقتل کی روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے اوپر قربانی دینی ہے. جناب ام وہب سمجھیں گے شاید یہ ہانیہ ان کو روک لے. وہ سمجھ رہی کہ شاید ہانیہ ان کو روکے. ایک مرتبہ کہا نہیں، ہم اس لیے نہیں ان کو روکنے کے لیے نہیں تیار ہو رہے ہیں، بلکہ ہم ان کو آقا حسین کے پاس لے کے جائیں گے. اور کہا کہ صرف 2 بات ہمیں کہنی ہے آقا. ایک بات یہ کہنی ہے کہ یہ جنت جائیں گے تو میرے بغیر نہیں جائیں گے. اللہ اکبر. اور دوسری بات یہ کہنی ہے کہ آپ ہمیں یہ اجازت دیجئے کہ ہم آپ کے اہل حرم کے ساتھ کنیزوں کی طرح زندگی گزار سکیں. امام نے جب یہ دونوں باتیں قبول کر لی تو کہا وہب خدا حافظ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور یہ ایک بڑی خوبصورت چیز کربلا کے میدان میں یہ بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ جناب وہب، جناب زہیر قین اور یہ جناب حر جیسے افراد نے کربلا کو زندگی عطا کرنے میں، کربلا کی اور اہمیت بڑھانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. جی. غیر مذاہب سے آنا اور غیر عقیدوں سے آنا اور اس کے بعد اس طریقے سے نصرت کرنا. اب میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ کربلا میں جو خواتین شہید ہوئی ہیں، کربلا میں خواتین بھی شہید ہوئی ہیں، ان میں جو پہلی خاتون جو شہید ہیں وہ جناب ہانیہ ہیں. جب جناب وہب کلبی
کو شہید کیا گیا ہے، ان کی انگلیاں کٹ گئیں، اس کے بعد ان کے ہاتھ دست مبارک شہید ہو گئے، قد قلم کر دیے گئے، یہ پہنچی ہیں وہاں پہ ان کے جنازے کے پاس، لیا اپنے شوہر کے سینے پہ اپنے سر کو رکھ لیا بے قرار ہو کے. اسی وقت امر سعد نے اپنے غلام رستم سے کہا کہ ان کے سر کے اوپر حملہ کرو، اور یہ جو ہے فوراً ہی ان کے سر کے اوپر نیزہ یا کوئی لکڑی ماری گئی جس کی وجہ سے ان کا سر پھٹا اور وہ وہیں شہید ہو گئی. اسی طریقے سے ماں کا کردار دیکھیے آپ، یہ جناب وہب کلبی کی اہلیہ شہید ہوئی، اور اس کے بعد ماں کا کردار دیکھیے کہ وہ آیا ہے سر تو اس کے بعد اسے چوما ہے، اور اس کے بعد فوراً پھر اسے دوسری طرف کر دیا اور کہا کہ جو چیز ہم راہ خدا میں اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ وہ اہم کردار ہیں کربلا میں، خواتین کربلا کا کردار. آپ کہہ سکتے ہیں جناب زینب کے لیے کہ وہ رسول اللہ کی نواسی تھی، مولا علی کی بیٹی تھی، جناب سیدہ کی گود کی پالی تھی، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی بیٹی تھی، دختر نیک اختر تھی، انہوں نے ایسا کردار اپنایا. جناب ہانیہ، جناب ام وہب 17 دن ابھی راہ کربلا میں یہ ایمان لے کر آئی ہیں. مسئلہ یہ نہیں کہ ایمان کب سے لائے ہو، مسئلہ یہ ہے کہ ایمان کیسا لائے ہو. کیا کہنا ہے، واہ 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 واہ. ایمان کی کیفیت جب ہمارے اوپر ہوتی ہے کہ ایمان ہمارا کیسا ہوگا، بہت اچھا جملہ ہے، واہ 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 واہ. تو اس وقت یہ اہمیت ہوتی ہے. انسان پھر اس وقت یہ دیکھتا ہے کہ ہمارا خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمارا رسول ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمارا امام ہم سے کیا چاہتا ہے. یعنی اطاعت اور پیروی جو اس کا صحیح انداز ہے، جس طریقے سے اس کو بتایا گیا ہے کہ ایسے اطاعت ہونی چاہیے، جب آدمی ویسے اطاعت کرتا ہے، اگر چھوڑ پکڑ والی یعنی کہ ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں تو اس میں ہم رسول کو پیچھے چھوڑ دے رہے ہیں، یا اگر ہم اللہ اور رسول کی اطاعت کر رہے ہیں تو ائمہ کو پیچھے چھوڑ دے رہے ہیں، نہیں. جس طریقے سے زینہ بزینہ ہم تک دین پہنچایا گیا ہے، اسی طریقے سے ہم کو اسے اپنانا ہے. یہ سب سے قیمتی چیز ہے جو کربلا میں نظر آتی ہے، اطاعت محض. آپ دیکھیے اطاعت کی منزل، پھر اطاعت کی منزل میں چوں چرا نہیں ہوتی ہے، اپنا اجتہاد نہیں ہوتا ہے. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اطاعت کی منزل میں اپنا اجتہاد نہیں ہوتا ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا. یہ ہماری آپ کی سمجھ کیا ہے، میں یہ کہتا ہوں، آپ کی حیثیت کیا کہ آپ کہیے گا. میرے نزدیک یہ ہے، میرا دل یہ کہتا ہے، جب میرے ہاں یہ ہوتا آیا ہے. نہیں جی ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، آپ کے ہاں کا کیا مطلب ہے. دیکھیے اسلام میں صرف مرضی معبود ہے، اور ان مرضی معبود میں جو دل کی بات آتی ہے صرف 14 دل ہیں جن کی اصل ایک ہے. سبحان اللہ. اس کے علاوہ ہمارا دل یہ کہتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ کا دل کچھ کہتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بلکہ اگر یہ 14 دل اگر کسی چیز کی گواہی دیں گے بس وہی قابل قبول ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. بہت اچھی بات کہی آپ نے. جناب زہیر قین، پہلے اتنے زبردست مخالف کیمپ میں ہیں آپ، اور اس کے بعد پھر تھوڑی دیر کے لیے کہ امام حسین علیہ السلام کا قاصد جاتا ہے، آپ تک کوئی پیغام پہنچاتا ہے، اور پھر خیمے کے اندر کچھ رونما ہوتا ہے، اور نتیجہ یہ آتا ہے کہ علم بردار کربلا جو 3 ہیں ان میں سے ایک زہیر قین بن جاتے ہیں. جی یہاں خاتون کا کیا رول ہے؟ یہاں پہ بھی دیکھیے آپ، معاملہ یہ نہیں ہوتا کہ کون کس کے کیمپ میں، واہ 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 واہ. معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کس نے کیا انجام دیا ہے. جناب ایک جملہ کہنے کا دل چاہتا ہے یہاں پہ، یہ ہمارے یہاں بہت اچھا جملہ آپ نے کہا. ہمارے یہاں خواتین کے ساتھ اکثر ہوتا ہے کہ صاحب وہ بہت ہی مطلب مذہب سے دور گھر میں چلی گئی ہیں، اس لیے وہاں جا کے ان کے اندر بھی خرابیاں آ گئیں. ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے گھر کی بیٹی اگر کسی ایسے گھرانے میں جا رہی ہے جہاں پہ اجتماع میں کمی ہے یا اعمال میں کمی ہے، تو ہماری بیٹی کو، ہمارے گھر کی لڑکی کو اس گھر کو سدھار دینا چاہیے، اس گھر کو اس لائق بنا دینا چاہیے کہ اس کے اعمال درست ہو جائیں، چاہے جتنا بھی انحراف وہاں پایا جاتا ہو. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کون کہاں رہتا ہے اس سے مراد نہیں، بلکہ یہ دیکھا جائے کہ اس کا وہ خود کہاں پہ کھڑا ہے ایمان اور اطاعت کی منزل. جی جی جی.
जनाब मूसा के साथ खुद जनाब मूसा की अहलिया जनाब सफूरा, जनाब मूसा के वसी जनाब यूशा बिन नून से बरसरे पैकार हो गई, लेकिन फ़िरौन के दरबार में रहने वाली जनाब आसिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जनाब आसिया किस मंजिल पे हैं और कायनात की उन 4 बाज़मत ख़वातीन में से एक ख़ातून हैं। लिहाजा ये कहना कि फ़ला माहौल, अब आप ये बताइए कि माहौल में जो बहे वो दुनिया वाले होते हैं। करबला माहौल बनाने का नाम है, वरना आप देखिए ख़वातीन करबला में कि कैसी कैसी ख़वातीन हैं। जनाब ज़ुहैर खैन की अहलिया को भी आप देख लीजिए, वो जानती है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कौन है, लिहाजा वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इश्क वही है। और वो आपने रवायतें बारहा सुनी होंगी कि उन्होंने जब वो भेजा है, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अपने शौहर के लिए कफन भेजा, उसके बाद ग़ुलाम, वो तमाम जो इस तरह की रवायतें बयान की जाती हैं, जो बयान की जाती हैं, इस तरह की रवायतें बाज़ ज़ाकिरीन बयान करते हैं। तो ये इन तमाम रवायतों से जो बात समझ में आती है वो ये आती है कि ये भले ही किस गिरोह में थी, लेकिन उनका भी किरदार है अपना। जनाब ज़ुहैर की अहलिया, जनाब ज़ुहैर की अहलिया, जनाब मुख्तार की वालिदा, जनाब मुख्तार की अहलिया, यानी इंसान इतना बड़ा इक़दाम कर रहा है, जनाब मुख्तार की अहलिया उनके साथ साथ हैं। जब जनाब मुख्तार की अहलिया को गिरफ्तार किया गया उनकी शहादत के बाद, मुसब ने गिरफ्तार किया है, तो उन्होंने, मुसब ने उनसे कहा कि तुम मुख्तार से इज़हार बरात करो, उनके बारे में क्या कहती हो? कहा वो नमाजी थे, रोज़ेदार थे, अल्लाह के बंदे थे। वाक़े करबला जिसने किसी में हिम्मत नहीं थी कि यजीद के खिलाफ क़याम कर सके, बेशक सिर्फ एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क़याम किया था, और दूसरा जिसने इनकार बैयत किया है वो अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर है। लेकिन अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में फ़र्क यह है कि अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हरम इलाही काबा मक्के को अपने लिए वसीला और ढाल नहीं समझा। क्या कहना है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये कह रहे हैं कि हम हरम इलाही की, हमारे खून से हरम इलाही की हुर्मत पामाल ना हो, हम बाहर चले जाएंगे। लेकिन यही अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर का किरदार दूसरा है। वो कह रहा है कि काबे पे हमला हो रहा है तो होने दो, रुकने यमानी गिर रहा है गिरने दो, काबे का गिलाफ जल रहा जलने दो, हम इसके नाम पर अपनी हुकूमत को मजबूत करेंगे। आज भी आप देख सकते हैं, जब होता है, जब भी ये इस तरह के अफराद आते हैं तो वो पहले सामने वाले को काफिर और मुशरिक साबित करते हैं। फला बेदीन है, फला अल्लाह के खिलाफ है, फला मौला के खिलाफ है, फला मुकस्सिर है, फला ये है, फला वो है। इस तरह के जो अल्फाज आते हैं इस वजह से, ताकि अपना जो जज्बा है, अपनी कुर्सी, अपने नफ्स की तस्कीन के लिए, अपने नफ्स की तस्कीन के लिए। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दीन को महफूज रखा है, अपने को कुर्बान कर दिया। यही तो फरमाया कि वो जो, कि अगर हमारे नाना के दीन को इस्तेकाम नहीं मिल सकता मगर ये कि मेरे कत्ल से, फया सुयूफ खुदैनी, ऐ तलवारों आओ हुसैन के। अल्लाहु अकबर। ये जो इमाम ने फरमाया, आप ये देखिए, किसी ने भी मर्द में हिम्मत नहीं थी कि यजीद के खिलाफ क़याम करता, हुकूमत के मुखालिफ क़याम करता, सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। और खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कितना रोका गया है, किस तरीके से, जिसे कहते हैं आज की ज़माने में डिस्करेज करना, कि बार बार डिस्करेज किया जा रहा है कदम कदम पर कि आप ना जाइए, आप यहाँ चले जाइए, आप वहाँ चले जाइए। और उसके बावजूद इमाम के हौसले, और उसमें इस तरीके से ख़वातीन का शाना बाशाना रहना, उस कैनवस में जाकर के देखना होगा पहले उन ख़वातीन के किरदार को। और उसमें जो सबसे पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से दर से इस्तिकामत लिया, दर से आज़ादी लिया और उसका इजहार किया, वो ख़वातीन है, मर्द नहीं। 11 मुहर्रम से असीरी शुरू होती है और उसके बाद फिर एक तवील अरसा है कि जहाँ जाके ये असीरी ख़त्म होगी। अब जाहिर है कि यहाँ से कूफा और कूफे से शाम असरात तो मुरतब हुए, लोगों का रोना, और जनाब ज़ैनब के खुतबे में भी ये बातें नज़र आ रही हैं।
मगर इन शहादतों का असर ख़वातीन पर कब से ज़ाहिर होना शुरू हुआ, कोई इस तरह कोई रिवायतों में मिलता है? 11 मुहर्रम को यजीद का कारवान, यजीद के फौजी कूफे करबला से निकले, सबको असीर करके अहले हरम को। 12वीं को बनी असद की औरतें आई, उन्होंने देखा जब लाशों को बेचैन हो गई, पहुंची शौहरों से कहा, मर्दों से कहा, वो डर गए यजीद के। अब रवायत कहती है कि बनी असद की खवातीन ने अपने हाथों में बेलचे और कुदाले और फावड़े और जो भी औजार थे वो लिया और वो करबला की तरफ रवाना हो गई। किस लिए जा रही हैं ये? का नवासे रसूल को दफन करना है, लाश बे गोरो कफन है। जब खवातीन आगे बढ़ी उसके बाद मर्द आए हैं, फिर मर्दों ने उनके हाथों से लिया, फिर उसके बाद ये काम हुआ। ये देखिए पहला जो सबसे पहले करबला के बाद जिसने सबसे पहले जिस सिंफ ने सबसे पहले दर्स इस्तिकामत और जालिम की आंखों में आंखें डालकर हुकूमत के मुखालिफ और जुल्म और इस्तकबार के खिलाफ जिसने क़याम किया वो खवातीन है, बनी असद की खवातीन है। क्या कहना है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और उसके बाद आप देखिए कोई ऐसा क़याम नहीं आया, फिर दूसरा क़याम जो आया हुआ है वो भी क़याम खवातीन का हुआ है। जब हम्स के पास ये कारवान पहुंचा है, कूफा पहुंचा, ये कूफे के बाद भी शाम का रास्ता, वहां पर जनाबे दुर्रा हैं जिनको दुर्रतुस सदफ कहते हैं, दुर्रतुस सदफ के नाम, ये भी मोमिना है, इनके वालिद भी मोमिन है, मुहिब्बे अहले बैत है। उन्होंने कारवान को देखा कि असीरों का कारवान है, सरहाए शोहदा हैं, आले रसूल बेमखनौ चादर हैं, आए महजून हैं। जनाब दुर्रतुस सदफ ने अपने वालिद से पूछा कि बाबा क्या माजरा है? नहीं बता रहे हैं। कहा बाबा बताइए क्या मामला है? तो उन्होंने कहा कि हमने देखा कि सर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इस तरह से लिया गया है और उसको इस तरह से बेहुरमती हो रही है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर मुबारक की। जनाब दुर्रतुस सदफ ने खवातीन को इकट्ठा किया, तकरीबन 50 या 70 खवातीन मुस्लिह होकर पहुंची हैं और जाके लश्कर यजीद से उन्होंने सुबह में जंग किया। जनाब दुर्रतुस सदफ वहाँ शहीद हुई। दूसरा क़याम जो वाक़े करबला के बाद, वो पहला बनी असद की खवातीन, दूसरा जनाब दुर्रतुस सदफ का क़याम है जो हमसे के पास है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बातें आपने बताई। मगर ये सब चीज़ें जो नज़र आ रही हैं वो हमें वाक़े करबला के नज़दीक नज़र आ रही हैं। ताज़ा ताज़ा मामला है, अभी 14 सदियाँ गुजर चुकी हैं। आज के ज़माने में अज़ादारी को और फ़रोग़ हो रहा है। आज मगरिबी तहज़ीब हम पर डोमिनेट हो चुकी है। हमारे ही बच्चे हमारे ही घर में अजनबी लगने लगे हैं। मगर एक नई करबला तक लेके जाना है हमें इन सबको। जो हमारे यहाँ हमारे अकायद, हमारी शीअत का जो असल हदफ है वो है नुसरत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम। अपने घर की खवातीन को करबलाई खवातीन कैसे बनाएं, अपनी बेटियों को हम करबलाई बेटियां कैसे बनाएं? देखिए आपने बात बहुत अच्छी कही और हम सब का मकसद इमाम ज़माना का ज़हूर होना चाहिए जी। और हमें जो तैयारी करनी है वो ज़हूर इमाम ज़माना की तैयारी करनी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। और हमारे यहाँ अक़ीदा रजत है, लेकिन इसमें जो आइडियल है हमारे लिए वो यही करबला है, वो यही करबला है। इमाम को असहाब चाहिए, इमाम को भी असहाब वही वाले चाहिए जो करबला वाले असहाब। क्या कहना है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। करबला वाले असहाब चाहिए। आज हम देखते हैं, आप भी देखिए, पहले की ख़वातीन में और अब जो लड़कियां माशाल्लाह से स्कूलों में पढ़ रही हैं, कोई डॉक्टर इंजीनियर जो भी जिस हिसाब से पढ़ रही हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ बहुत अच्छी चीज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। दीनी तालीम, असली तालीम और उसी के साथ साथ दीनी तालीम। पहले क्या होता था, कैंसर का जब तक इलाज नहीं था लोग समझते थे, ये सुनने में आया तो लोग कहते थे कि इनके ऊपर किसी ने जादू कर दिया, टोना। लेकिन आज आप देखिए चेकअप होता है, कैंसर है, बुखार क्यों नहीं उतर रहा, टाइफाइड है। अब लोग ये नहीं समझ, कहते कि नहीं ये किसी ने कर दिया है कुछ।
لیکن دین کے مسئلے میں آج بھی ہم وہیں پہ کھڑے ہیں، اگرچہ اب ترقی ہو رہی ہے۔ آپ کے سامنے اگر کوئی کہے کہ نہیں وہ انجینئرنگ میں ایسا نہیں ایسا ہوتا ہے، آپ ہنسیے گا، اگر کچھ نہ بولیے گا کم از کم ہنسیے گا۔ اسی طریقے سے اور بہت سارے مسائل، لیکن دین کے مسائل کو ڈنکے کی چوٹ پہ غلط بیان کر دیا گیا اور لوگ کہہ رہے نہیں بہت اچھا بیان کیا گیا ہے، کیونکہ ہمارے حق میں جا رہا ہے۔ جی قرآن نے سوال کرنے کی اجازت دی ہے، کیا فصلو، لیکن ہر ایک سے سوال نہ کرو۔ واہ 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 واہ، فصلو اہل ذکر، اہل ذکر سے سوال کرو، جن کے اندر صلاحیت ہے ان سے سوال کرو۔ امیر المومنین کے سر پہ ضربت لگی، طبیب ڈاکٹر کو بلایا گیا تو ویسا نہیں کہ انہوں نے ایسے ہی بلا لیا، بلکہ جو ڈاکٹر تھا اسے بلایا ہے۔ کیا کہنا ہے، بہت اچھی امیر مثال ہے۔ المومنین کو اپنی شادی کرنی تھی، جناب عباس کا انتخاب، لیکن جس کو جو نصاب عرب تھا اس سے لیا ہے رشتہ۔ واہ 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 واہ، یہ تربیت نہیں تو اور کیا ہے؟ آج اگر ہم دین کے مسائل میں کہ اصل دین کیا ہے اس کو دیکھیں اور سیرت کو بیان کریں، سیرت پڑھی جائے، سیرت پہ عمل ہو، کیونکہ امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ تم ہماری سیرتوں کو بیان کرو اور ہمارے خدا رحمت کرے اس بندوں پہ، رحم اللہ عبدن احیا امرنا، اللہ ان بندوں پہ رحمت کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ تو کہنے والے نے کہا فرزند رسول آپ کے امر کو کیسے زندہ کیا جائے؟ کہا ہمارے علوم کو سیکھے، دوسروں کو سکھائے، کیونکہ ہمارے کلام کی چاشنی جب کوئی غیر سنیں گے تو وہ ہماری اتباع کریں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لہذا ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سیرت اہل بیت پر زیادہ سے زیادہ زور دیں اور اس سلسلے میں ہم خود بھی محنت کریں، اور اس طرح سے ہم اصل جو مطلب جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے بچے کو بچپنے میں عمل سکھانا ہے ہم کو، کہ ٹھیک ہے اس کو نماز کا عادی بنا دیا، اس کو تلاوت قرآن پاک کا شوق دلایا، یہ سب چیزیں کی، اس کو کربلا شناسی اس کے اندر پیدا کی، وہ جذبے پیدا کیے، مگر یہ تینوں تبھی ساتھ ساتھ صحیح راستے سے چل سکتے ہیں جب شریعت کو بھی پڑھایا جائے۔ وہی میں آپ کے سامنے کہتا ہوں، ایک معرفت کی منزل ہے، جب معرفت ہوگی پھر اطاعت ہوگی۔ اب ہم رسم و رواج کے دیوانے ہو چکے ہیں، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، پہلے بات ہو چکی ہے، رسم و رواج کے دیوانے ہو چکے ہیں، ہم ہر چیز کو رسم و رواج کو مقدم کرتے ہیں، ہمارے یہاں ایسا ہوتا چلا آیا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ آپ نے ذکر اہل بیت کو اور قرآن کو، نبی نے فرمایا کہ ہم دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں اور یہ اس کے ساتھ ہمیشہ رہو، آپ نے دنوں میں معین کر دیا، اس کو محدود کر رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے دو مقام ایسے ہیں کہ جہاں پر رسم و رواج کے خلاف کہا۔ ایک آپ دیکھیے کہ جب اپنی شہادت سے 2 برس پہلے سن 58 ہجری میں جب میدان منی میں خطبہ دیا ہے، اس وقت سب کو اکٹھا کر کے کہا تھا کہ جو روسائے قبائل تھے، جو زمانے کے علماء و فقہا تھے، ان سے کہا تھا کہ دیکھو آج سنت رسول پامال ہو رہی ہے، تم خاموش ہو، تمہارے باپ دادا کی رسم و رواج کو اگر پامال کر دیا تم چیخ پڑتے ہو۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب امام حسین علیہ السلام نے اہل بصرہ کو خط لکھا تو اہل بصرہ کو یہی خط میں لکھا کہ سنتیں پامال ہو رہی ہیں، بدعتوں کو ایجاد کیا جا رہا ہے۔ یہ رسم و رواج اگر ہمارے دین اور ہمارے شریعت کے سلسلے سے نہیں ٹیلی کرتی ہیں تو یہ بدعت ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ بہت اچھا مکمل جملہ ہے، واہ واہ واہ، اسے ختم ہونا چاہیے، اسے ختم ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے محرم میں اس سال تو بہرحال یہ تبرک بھی قوم کو مل گیا کرونا جیسا، کہ جس میں سب کو ان کی حیثیت کا علم ہو گیا کہ کس کے پاس کتنا بڑا مجمع تھا، کس کے پاس کتنا بڑا راتب تھا، کس کے پاس کتنا بڑا امام بالا تھا، کس کے پاس کیا تھا۔ یہ تبرک بھی بہت ضروری تھا، یہ اس انا کو اس کا ایک ہلکا سا جھٹکا لگ گیا اور سب کی سمجھ میں آ گیا کہ وہ خود کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھی وہ سب امام حسین کا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس آج کا آخری سوال، ظاہر ہے کہ بہت خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اس کو انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اور بھی کچھ باتیں کریں گے۔ جناب مسلم ابن اوسجہ اور آپ کی اہلیہ، یہ بڑا عجیب، ایک بہت بزرگ شخصیت، کوفے کے رہنے والے، اور اس میں جس طریقے کا آپ نے انداز اپنایا ہے آپ کی اہلیہ نے، میں چاہتا ہوں اس کے ذکر پر ختم مجلس۔ یہ وہ باعظمت شہید ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں جنگ کر رہے تھے، جی، جن شہداء کو یاد کیا ہے اس میں سے ایک جناب مسلم ہے۔ اللہ اکبر۔
فرمایا آئینہ مسلم، میرا مسلم کا امام حسین علیہ السلام کیوں یاد کر رہے ہیں؟ یہ ان کی وفاداری کی دلیل ہے جناب مسلم ابن اوسجا کی۔ جناب مسلم ابن اوسجا اپنی بھووں کے اوپر جی رومال باندھ کر کے اتنی اس ضعیفی، آپ دیکھیے حفظ مراتب کا خیال کہ جب بول رہے ہیں تو جناب حبیب بھی خاموش ہے، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ جناب حبیب بھی خاموش ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے دوست ہیں، لیکن دوستی اپنی جگہ پہ، لیکن جب جناب مسلم بولے حفظ مراتب کا طرز ہے، یہ عظمت ہے۔ جنگ کی شہید ہوئے، لیکن کیا کہنا ان کی زوجہ کا؟ ام خلف اپنے بیٹے جناب خلف کو تیار کر کے بھیج رہی ہیں۔ امام حسین کے سامنے کہا یہ کس کا بچہ ہے؟ اللہ کسی بہت نے کم بتایا- سنی کا علم روایت میں جی۔ ملتا ہے کہ تلوار زمین پر خط تقریباً کھینچ رہی تھی، 10 یا 11 برس کا سن ہے۔ کہا یہ کس کا بچہ ہے؟ کہا یہ مسلم ابن اوسجا کا بچہ ہے۔ امام نے کہا کہ بیٹا جاؤ، تمہارے لیے تمہارے باپ کا غم کافی ہے۔ کہا میری ماں نے ہمیں سوال کیا۔ اللہ اور اس کے بعد یہ میدان کی طرف گئے، جام شہادت میں نوش فرمایا۔ لیکن میں اپنی اس بات کو آخری اس کے اوپر ختم کرنا چاہتا ہوں، تاکہ خاندان عصمت و طہارت کی ایک بی بی ہے امام حسین علیہ السلام کی زوجہ جناب ام اسحاق، کربلا کے میدان میں جناب ام اسحاق حاملہ تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ام اسحاق اللہ تمہیں ایک بیٹا دے گا، ہم نے ہر بیٹے کا نام اپنے والد کے نام پہ علی رکھا ہے، لیکن تم اس بیٹے کا نام میرے مظلوم بھائی محسن کے نام پہ محسن رکھنا۔ ایک محسن تھے جو مدینے میں شہید ہوئے ہیں، اور دوسرے محسن ہیں جو راہ شام میں شہید ہوئے ہیں۔ جو مدینے میں شہید ہوئے ہیں ان کے سلسلے میں ہے وہی میر انیس کا مرثیہ، کہ جس میں فرماتے کہ بے اذن جہاں تھی نہ فرشتے کی رسائی، اس گھر کی یہ عزت کہ اسے آگ لگائی، تھی حمل سے محسن کے محمد کی وچائی، پہلو پہ گرا در تو یہ فریاد مچائی، ہے مجھے غم اور دیا باپ کے غم میں، بے جان ہوا محسن معصوم شکم میں، ہے ہاتھ نہ اس ظلم پہ بھی ہاتھ اٹھایا، کوڑا بستم بازوئے زہرا پہ لگایا، مظلوم نے ایک آہ کی ایسا کہ غشایا، آرام لحد میں بھی محمد نے نہ پایا، رسی تو ادھر بنتی تھی گردن میں علی کی، ارے مرقد میں ادھر روح تڑپتی تھی نبی کی۔ دوسرے محسن حسین ابن علی کے فرزند ہیں جناب ام اسحاق۔ یہ قافلہ حمص کے نزدیک پہنچا ہے، دن کا وقت ہے، ایک مرتبہ خیمے نصب ہوئے، ظالم تمام خیموں کے اندر چلے گئے، اسیر یہ پہاڑ کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ سنگ دل شمر کہتا ہے کہ ان کو یہ سائے میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پہاڑ کے اوپر بھیجو، پہاڑ کے اوپر بھیجا جائے تاکہ ان کو دھوپ لگے، ان کو سایہ نصیب نہ ہو۔ اب وہ ایک مرتبہ نیزے لے کے خولی و شمر آگے بڑھے اور اس کے بعد سب کو پہاڑ کی طرف بھیج رہے ہیں۔ عزیزوں اچانک وہ نیزہ ایک جناب ام اسحاق کے پہلو پہ لگ گیا، وہیں پہ جناب محسن کی شہادت ہو جاتی ہے۔ آج بھی وہاں پہ قبر موجود ہے جہاں پہ جناب محسن فرزند حسین کی قبر ہے۔ اس میں شک نہیں ہے ناظرین، چھوٹے چھوٹے بچوں نے جس طریقے سے کربلا میں نصرت کی ہے، جس طریقے سے کربلا کو یادگار بنایا ہے، آج بھی اگر آپ زیارتوں پہ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام کے راستے میں کتنی چھوٹی چھوٹی قبریں اس بات کا اعلان کرتی ہیں کہ وہ کیسے بچے تھے جو اونٹوں سے گر گر کر کے کبھی اونٹوں کے پاؤں کے نیچے آ جاتے تھے، کبھی گھوڑوں کی ٹاپیں انہیں دبا دیتی تھی۔ وہ بھوکے، وہ پیاسے، وہ غریب تشنہ دہن بچے، کیا گزرتی ہوگی ان کی ماؤں کے اوپر کہ آج بھی ان کی وہ ننھی ننھی قبریں دیکھ کر کے دل تڑپ جاتا ہے۔
ناظرین یہ سلسلہ ہمارا ابھی جاری رہے گا انشاءاللہ. ہم اگلی نشست میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے. خدا حافظ و ناصر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.